ایسے آثار، ایسی علامات، ایسی چیزیں، ایسے معاملات کہ جس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بہترین علامت اور نشانی کیا ہے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق آ جائے۔ جیسا کہ حجاج کرام حج کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا، تو فرمایا کہ کسی بھی حاجی کے حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ کرنا ہو تو اس کی حج سے پہلے والی اور بعد والی زندگی کو دیکھ لو۔ اگر فرق آ گیا، وہ دین کے قریب ہو گیا، گناہوں سے تائب ہو گیا، دین اور شریعت کا پابند بن گیا، تو سمجھ لو اس کا حج مقبول ہو گیا۔ اور اگر وہ حاجی صاحب پہلے سے زیادہ ہی اپنے معاملات میں نیچے چلتے چلے گئے تو سمجھ لو کہ ان کا حج ضائع ہو گیا۔ کئی ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ کہتے بڑا حاجی ہے، لیکن اس کے حالات دیکھو، بڑا حاجی ہے، اس کے معاملات کو دیکھو، تو پتہ چلا کہ عمل کی قبولیت ایک تو انسان کا اندر وہ اس کی گواہی دے دیتا ہے، نہیں تو کم از کم علامات موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی عمل کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو برکت روزے کی حکمت، ماہ رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آمد ہے، اس کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ میری اور آپ کی زندگی تقوی والی بن جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام؟ تقوی کا مفہوم، تقوی کی تعریف، اس کی تفصیلات علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ ذرا مجھے اس کے بارے میں آپ سمجھائیں کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائی۔ فرمایا کہ ایک میدان ہو، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کبھی گزر ہوا؟ ہاں جی۔ کیسے گزرے تھے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، بچا کر گزرا، کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ کہا اسی کیفیت کا نام تقوی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک میدان ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گناہ نافرمانیاں، وہ سارے کے سارے وہ کانٹے ہیں، اور ہم نے ایمان کا لباس پہنا ہے۔ اب ہم نے دنیا کے میدان سے، گناہوں کے کانٹوں کے اندر سے اپنے دامن ایمان کو اتنا سمیٹ کر گزارنا ہے کہ کوئی گناہ کا کانٹا ہمارے دامن ایمان سے الجھ کر اسے تار تار نہ کر دے۔ تو گویا کہ ہمیں وہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے نکل جائیں اور اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جائیں۔ تو یہی ہے تقوی، جس کا ایک عام مفہوم ہے، وگرنہ اس کو علماء نے بہت کچھ لکھا کہ اس انسان جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صفات رکھی ہیں، مختلف خاصیات رکھی ہیں۔ انسان کے اندر حیوانیت بھی موجود، انسان کے اندر بہیمیت بھی موجود، انسان میں نفسانی خواہشات بھی موجود، کیونکہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ اس پر کئی بار میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اگر ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو سراپا خیر ہی خیر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو سراپا خیر ہیں۔ اگر ہم جنات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمیں سراپا شر، شیاطین میں شر ہی شر ملتا ہے۔ البتہ انسان ایک اللہ کی ایسی مخلوق اور ایسی تخلیق ہے کہ جس میں اللہ نے کیا کیا؟ خیر اور شر دونوں کو رکھ دیا۔ اللہ کیا فرماتے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسان کو بنایا، اس کے نفس کو بنایا، اس کو برابر کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر ہم نے فسق و فجور بھی رکھ دیا، اس کا الہام بھی کر دیا اور تقوی کا الہام بھی کر دیا۔ بارکہ قد افلح من زکاها، کامیاب تو وہ ہوگا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو برباد کر دیا، گندا کر دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ تو گویا اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا یہ تقوی ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں تزکیہ کا بھی نام دیتے ہیں، تزکیہ نفس۔ اپنے نفس کی صفائی کرنا، کیوں کہ نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ اب اگر انسان کو کوئی خواہش ایسی ابھرتی ہے جو اسے بار بار گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اس کو نفس امارہ کا نام دیا گیا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ تو گویا نفس کبھی امارہ ہے جو ہمیں گناہ، نافرمانی،
برائی اور بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کبھی یہ نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہ نفس کی کیفیت ہے کہ جو جس حال میں اللہ کے پاس پہنچا، اس حال میں کہ اللہ اس سے راضی تھا۔ یہ نفس اللہ سے راضی اور اللہ اس نفس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے دروازے کھول دیے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میری جنت ہے، اے نفس مطمئنہ تو اس کے اندر داخل ہو جا۔ اور ایک درمیانی کیفیت بھی ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، کہ جب انسان گناہ کر بیٹھا تو گناہ کے بعد احساس ندامت ہوتا ہے۔ اس موقع پر شیطان کے غلبے یا نفس کی شرارت کی بنیاد پر انسان گناہ تو کر بیٹھا، اور ویسے بھی انسان کی پہچان ہی خطا کے ساتھ ہے۔ اگر انسان خطا سے معصوم ہوتا پھر تو وہ فرشتوں میں آ جاتا، لہٰذا انسان سے خطا کا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کو اس حد تک گرا دے کہ انسان ہی باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ جتنے ابن آدم ہیں وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار کون ہے؟ جو توبہ کر لے، جو توبہ کرنے والا ہو وہ سب سے بہترین گناہگار۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے کہلوایا، یا عبادی، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ ظاہر ہے جانوں پہ ظلم کب ہوگا؟ جب انسان بغاوت کی حد کراس کر جائے، انسان باغی بن گیا۔ اللہ کہتا ہے وہ میرا ہی بندہ ہے۔ اللہ پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہی ہو، کہاں جاؤ گے؟ یا عبادی میرے بندو۔ تو گویا نفس لوامہ جو ہے وہ اس انسان کے اندر احساس ندامت کو پیدا کر دیتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر اگر انسان وصف انسانیت پہ آ جائے تو پھر وہ توبہ کی طرف لپک جاتا ہے، کہ گناہ اور خطا شیطان نے بھی کی اور خطا آدم سے بھی ہوئی، لیکن وصف آدمیت کیا ہے؟ کہ توبہ کر کے اللہ کے حضور آ جانا، اور وصف شیطانیت کیا ہے؟ اپنے گناہ پر اکڑ جانا۔ تو لہٰذا گناہ پر اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے، اور گناہ پر نادم ہو کر توبہ طائب ہو جانا یہ وصف آدمیت ہے، اور رمضان ہمیں اسی چیز کی تربیت دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یقین جانیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ شیطان کو بھی قید فرما دے گا، اور نفس کا علاج اللہ نے بھوک اور پیاس سے کر دیا۔ اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان کسی گھوڑے پر سوار ہے، اب گھوڑا مرکب سواری ہے اور انسان اس کا سوار ہے۔ اگر گھوڑا طاقتور ہے، تیز تراز ہے، پوری قوت میں ہے، اور اگر گھڑ سوار کمزور ہے، ٹانگیں اس کی کمزور ہیں، تو نہ جانے گھوڑا اسے کس وادی میں جا کے پٹخ دے گا، یا اسے کبھی کس وادی میں لے کے پہنچ جائے گا، کبھی کس وادی میں لے کے پہنچ جائے گا۔ اگر وہ گھڑ سوار مضبوط ہے، اس کی رانیں مضبوط ہیں، اور اس نے پوری طرح گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیا، پھر مجال ہے کہ گھوڑا ایک ذرہ برابر بھی اپنے گھڑ سوار کی مرضی سے ادھر یا ادھر ہو سکے۔ یہی مثال ہے کہ میں اور آپ سوار ہیں، اور نفس ہماری سواری ہے، ہم نے نفس پر سواری کرنی ہے۔ اگر نفس کی باتیں مان کر، نفس کو راضی کر کے، اسے خوش کر کے اتنا طاقتور بنا دیا، تو پھر وہ ہمیں کبھی کس وادی میں پٹخ دیتا ہے، کبھی کون سی وادی میں لے جاتا ہے، کبھی کس گناہ کا ارتکاب کرا دیتا ہے، کبھی گھر میں گناہ کا ماحول بنا دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب نفس ہم پر غالب آتا ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے نفس پہ غالب آئے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو ورغلا سکے یا گناہوں کی طرف لے جا سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بتقاضائے بشریت، کیونکہ اللہ کا بھی ایک حکمت کا نظام چل رہا ہے، گناہ تو ہوگا، خطا تو ہوگی، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہیں وہ لوگ کہ جو صبح گناہ کر کے شام کو توبہ کر لیں، شام کو گناہ کر کے صبح توبہ کر لیں۔ اور مشکات شریف کی روایت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ دن میں 100 مرتبہ گناہ کر کے 100 مرتبہ توبہ کر کے پھر توبہ توڑے، پھر میرے پاس آئے، میں معاف کر دوں گا اور میں اسے تانا بھی نہیں دوں گا۔ یہ اللہ ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اسی مہربانی کا عکس یہ ماہ رمضان ہے کہ 11 مہینے تمہیں نفس نے بڑا ستایا ہے، 11 مہینے تمہیں شیطان نے بڑا ورغلایا ہے۔ اب یہ 1 مہینہ میں تمہیں رمضان کا دے رہا ہوں، یہ میرا بن کے تم گزار لو، میں پورے 11 مہینے ان دونوں کو تمہارا تابع کر دوں۔ لیکن افسوس، یقین جانے ہمارا رمضان بھی ان 11 مہینوں کی طرح گزر جاتا ہے۔
کوئی ہم اضافی کام نہیں کرتے، کوئی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے معمولات میں تبدیلی نہیں آتی۔ شروع کے چند ایام تو مسجد بھری رہتی ہے، جیسے ہی پہلا عشرہ نکلتا ہے پھر وہی ریورس لگ جاتا ہے، اور دوسرا عشرہ جب ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں وہی ویرانی کا منظر پیش کرتی ہیں، اور آخری عشرہ جو اللہ سے لینے کا ہے وہ بازار بھر جاتے ہیں، مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر چاند رات جب آتی ہے تو پھر شیطان آزاد ہوتا ہے، پورا 30 دن 29 دن جو تم نے کمائی کی نا، اب آؤ ذرا میدان میں، ایک رات میں وہ شیطان ہماری ساری کمائی کو اڑا کے برباد کر دیتا ہے۔ کہ چاند رات کی عشاء میں آپ دیکھیں مسجد میں آپ کو نمازی کم نظر آئیں گے۔ چاند رات کی عشاء، مغرب تو کیا تھی، آپ سمجھ لیں کہ رمضان سے متصل تھی، مغرب میں تو شاید لوگ افطاری کر کے آ جائیں گے، لیکن عشاء کی نماز میں آپ دیکھیں گے تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، سارے نمازی غائب ہو جائیں گے۔ پھر پورا سال یہ مسجد، یہ ممبر و محراب، یہ چٹائیاں انتظار کریں گی اللہ کے بندوں کا کہ کب وہ آ کر پھر ہمیں دوبارہ سے آباد کریں گے۔ تو جب ہم فصلی مزاج لے کر چلیں گے تو تنزل کی طرف جائیں گے، وہ ترقی عروج ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے آج کے جمعے میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ ابھی سے عزم کریں، ابھی سے ارادہ کریں کہ اس ماہ رمضان کو ہم انشاءاللہ اچھا گزاریں گے۔ ابھی سے ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ جبریل امین نے کہا تھا نا، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو امام الانبیاء نے فرمایا آمین۔ امام الملائکہ بد دعا کرے، امام الانبیاء آمین کہے، اس کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ماہ رمضان کی ابھی سے ترتیب بنائیں، ابھی سے پورا شیڈیول بنائیں کہ ہم نے ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو اچھی ترتیب کے مطابق گزار لیا، اس کی برکت سے اللہ باقی 11 مہینے اسے بہترین اجر بھی دیں گے اور اس کو توفیق بھی دیں گے کہ وہ خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے کہ ماہ رمضان میں اگر سچی توبہ کر لی، رجوع اللہ ہو گیا، تو پھر باقی 11 مہینے ان کی زندگی مثالی نظر آتی ہے۔ کیا وجہ؟ اللہ نے توفیق دی، اس نے خود کو پیش کیا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا۔ تو لہٰذا من صام رمضان ایمانا و احتساب، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی بنیاد پر، ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر جس نے رات کو قیام بھی کیا ماہ رمضان کی راتوں میں، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اس میں کتنی سستی ہوتی ہے، اکثر لوگ تراویح پڑھتے ہی نہیں، اکثر لوگ، حالانکہ قیام اور صیام یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں، ان میں بڑی مناسبت ہے، یہ موضوع لفظ ہیں، ان میں بڑی مناسبت ہے۔ ہم نے اگر صیام کا مفہوم کیا سمجھا کہ سحری سے افطاری تک ہم صیام کی کیفیت میں رہیں گے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر قیام کیا ہونا چاہیے کہ تراویح سے لے کر فجر کی نماز تک ہم قیام کی حالت میں رہیں، تب جا کر یہ معاملہ بیلنس ہوگا۔ ہم ایک سسٹم اور ایک طرف کا تو لے کے چلتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری ناقص رہ جاتی ہے۔ حالانکہ من کاما من ساما، ساما اور کاما کتنے قریب کے لفظ ہیں، سیام اور قیام کتنے قریب کے لفظ ہیں۔ تو گویا کہ اگر دن کو روزہ رکھنا ہے تو راتوں کو جاگنا، راتوں کو قیام کرنا اور راتیں قرآن کے ساتھ گزارنا۔ کیوں اللہ نے روزے ربیع الاول میں فرض نہیں کیے؟ روزے اللہ نے کسی اور مہینے میں فرض نہیں کیے، رمضان میں کیوں فرض کیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں اللہ نے قرآن اتارا تھا۔ اور قرآن اور رمضان کی کیا مناسبت ہے، اس پر اگلے جمعے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ تو خلاصہ ابھی سے تیاری ہو، ابھی سے اہتمام ہو، اپنی ترتیب بنائیں، اور ایک مہربانی کیا کریں کہ اگر گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو اسے لحاف میں لپیٹ کرنا کہ الماری میں رکھ دیں، کہیں پیٹی کی نظر کر دیں، اگر اللہ زیادہ ہمت توفیق دے تو توڑ کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور شیطان پر بہت بڑا قدم ہوگا، اور اللہ کتنا راضی ہوگا۔ کیوں کہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ برائیوں کا مرکز ہے، یہ وہ دروازہ ہے گناہ کا جو ہر گھر میں کھلا ہوا ہے، خواہ وہ LCD کی صورت میں ہو، خواہ وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں ہو، یہ گناہ کا دروازہ ہے۔ لوگ لاکھ دلائل دیں، ہم تو قرآن بھی سنتے ہیں، ہم اذان بھی سنتے ہیں، نیک پروگرام بھی ہوتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، وہ سب کچھ ختم، وہ سب کچھ فضول ہے۔ آج تک ٹیلی ویژن نے کسی کو نمازی نہیں بنایا، آج تک کیبل کی بنیاد پر کوئی غازی اور مجاہد نہیں بنا۔ شر پھیلا،
برائی پھیلی, گناہ عام ہوئے, بے حیائی پھیلی. کون ہے جو ٹیلی ویژن کی بنیاد پر عورت شرم و حیا اور پردے کے اندر آئی ہو؟ کوئی ایک بھی مثال دی جا سکتی ہے؟ یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. اللہ ان علماء کو بھی ہدایت دے اور ان دیندار طبقوں کو کہ جنہوں نے اپنے چینل بنا کر گھر گھر میں دعوتی پمفلٹ تقسیم کیے کہ بھائی تم ہمارا چینل دیکھتے رہو, ہمارے چینل سے لطف اندوز ہوتے رہو. خدا کی پناہ کہ باطل کے راستے سے تم حق کا بیج بونا چاہتے ہو, یاد رکھو جب بھی باطل کے کھیت میں ہم حق کا بیج بوئیں گے تو باطل کی فصل نکلے گی. حق کا فصل کبھی وہاں سے نمودار نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وہ شریعت مطہرہ کا. یہ دھوکہ ہے ہمارا شیطانی کہ بھئی ہم کیو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں اور پیس چینل بھی دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے چینل بنا کے سامنے بیٹھ گئے. یہ سب گمراہی ہے, یہ سب گمراہی ہے. کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی شریعت نہیں ہے. علماء سے لوگ دور ہو گئے, قرآن سے لوگ دور ہو گئے, لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے. اللہ کی پناہ ان لوگوں سے پوچھا دعوت دیتے کیسے ہو؟ تو بتایا جی کہ ہم ہر گھر میں کیبل فری مہیا کرتے ہیں. یہ وہ ذریعہ ہے, ہم اپنا چینل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرایہ ہم دیتے ہیں, فیس ہم بھرتے ہیں, انسٹالیشن کے چارجز ہم اٹھاتے ہیں, ہم گھر گھر میں کیبل پہنچا رہے ہیں. عقل ماری گئی ان لوگوں کی, مت ماری گئی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے گمراہی کے کیسے سامان بنا لیے اور ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے. تو بہرکیف آج کا دور یہ بڑے فتنوں کا دور ہے. اللہ کے نبی فرما گئے ایک وقت آئے گا کہ فتنے ایسے گریں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو ٹپ ٹپ کر کے دانے گرتے ہیں. صبح فتنہ, دوپہر کو فتنہ, شام کو فتنہ, رات کو فتنہ, آئے دن فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ وہی دور جا رہا ہے. تو فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو. بس قرآن میں فتنہ نہیں ہے, قرآن میں فتنے سے حفاظت ہے, فتنے سے بچاؤ ہے. ہر گھر میں قرآن موجود ہے. ٹی وی جہاں کھلتا ہے قرآن کیوں نہیں کھلتا؟ ایک سوال ہے. اگر ٹیلی ویژن کا اہتمام ہے تو قرآن کا اہتمام کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہر بندہ اچھی طرح جان سکتا ہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو خوب خیروں کے جمع کرنے کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اللہ کے حضور ہمیشہ کے بخشش کے پروانے ملیں اور جنت کے اللہ ہمیں پروانے عطا فرما دے. تو یہ کام ہوگا محنت سے, اس کے لیے کوشش ہے. الحمدللہ یہاں پر زیادہ تو اہتمام نہ ہو سکا لیکن عورتوں کی تعلیم کا انتظام کر دیا گیا. ماہ رمضان میں اگر خواتین دین سیکھنا چاہیں, دین کے مسائل سیکھنا چاہیں, اپنی نماز, اپنا قرآن, تو معلمہ کا انتظام موجود ہے. آج کل بھی کلاسیں صبح بھی ہو رہی ہیں, شام کو بھی ہو رہی ہیں اور ماہ رمضان میں بھی پورے اہتمام سے ہوگی. تو عورتوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے. باقی آپ احباب کے لیے فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ قرآن کا جو خلاصہ ہے مضامین کا, وہ میں خود انشاءاللہ وقت نکال کر آ کر فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ, اس کے اشتہار بھی آ چکے ہیں, پمفلٹ بھی بن چکے ہیں, وہ جلدی آپ کی نظروں میں آ جائیں گے. تو یہ ہے کہ یہ موقع 21 دن میں میرا ارادہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہم سمجھ لیں. 21 دن میں قرآن کا مطالعہ آج کی مصروفیت کے دور میں کیسے ممکن ہوگا؟ آج کوئی کہے کہ میں پورا قرآن بالاستیاب, اچھی بات ہے, پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ مصروفیات نے کتنا گھیر لیا. تو یہ کہ اس کی ابھی کوئی پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہے. اللہ توفیق دے تو پورا قرآن الحمد سے والناس تک کہ اس میں اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے, وہ فجر کی نماز کے بعد صرف آدھا گھنٹہ, بس زیادہ نہیں. مجھے امید ہے آپ لوگ اس کا اہتمام کریں گے. ضرور آئیں. 21 دن کا میں نے پروگرام بنایا. 21 دن میں پورا قرآن والناس تک ہم سمجھ لیں گے. پھر اس کے بعد زندگی پڑی ہے, آپ گھر میں قرآن کھولیں, آپ دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے. یقین جانے قرآن کے اندر وہ حسن ہے, قرآن میں وہ رانائیاں ہیں اور قرآن میں اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ, اگر ایمان نے گویا کہ چنگھاری نے اگر بھڑکنے کی کوشش کی تو آپ اپنا سر پیٹیں گے, کاش ہم اس قرآن سے کچھ عرصہ پہلے جڑ جاتے, ہمیں کتنے اللہ کی طرف سے ثمرات مل جاتے. لیکن دیر آئے درست آئے. اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں, اور اللہ دروازے بند نہیں کرتا جب تک غرغرے والی کیفیت طاری نہ ہو. تو جو موقع اللہ نے دیا, جو اللہ نے ترتیب ہمیں دی, کم از کم اس سے فائدہ ہمیں اٹھا لینا چاہیے. تو ان تمام پروگرامات میں شرکت کی پوری کوشش کریں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے قبول کرے اور ساری زندگی اس پر عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب